بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم میرے دین سے پھرنے لگو گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو میں لاؤں گا دوسری قوم کو، یحبہم ویحبونہ، وہ مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا۔ پھر فرماتا ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پہ نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے۔ پھر فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان دین سے پھریں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والے جب تم دین سے پھرو گے تو دوسری قوم کو لاؤں گا، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ دوسری قوم میں فرانس میں، جرمنی میں، انگلینڈ میں، ودیشوں کی آپ خبریں معلوم کریں، بہت تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور مسلمان پھر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والے جب تم میرے دین سے پھرو گے، جب لائے گا اللہ پاک ایسی قوم کو، تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھو مسجدیں آج سے خالی ہونا شروع ہو گئی، جیسے چاند دیکھا مسجد خالی، یہ دین سے پھرنا ہی، ارے یہی دین سے پھرنا ہے کہ اللہ فرماتا جب تم میرے دین سے پھرو گے تو دوسری قوم کو لاؤں گا۔ یہ دین سے پھرنا ہی ہے کہ چاند دیکھا اور مسجد ویران، چاند دیکھا مسجد آباد، چاند دیکھا مسجد ویران، یعنی ایک بار چاند دیکھا تو مسجد آباد ہو گئی، دوسری بار چاند دیکھا تو ویران ہو گئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 700 جگہ نماز کے بارے میں فرمایا۔ نماز کی اہمیت جس سے معلوم ہوتی ہے کہ 700 بار اللہ نے قرآن میں نماز کے بارے میں ذکر فرمایا۔ 32 جگہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح سے۔ لیکن دیکھا کل کے بعد وہ ختم، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی ختم ہو گئی چاند کے بعد۔ اور یہ حالت مسلمانوں کی آج سے نہیں، ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، لگ بھگ 40 سال سے یہی حالت دیکھ رہے ہیں۔ اور نہ جانے کب سے دور چل رہا ہے یہی رمضان کا، کہ رمضان نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد نہیں، جمعہ پڑھیں گے، عید بقرعید، بس یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ اور مسلمانوں کی ہینڈلنگ صحیح نہیں ہو رہی، رہبری صحیح نہیں ہو پا رہی۔ اس کی وجہ ہے کہ جب سے زکوٰۃ کا معاملہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہر جگہ جو آتا ہے وہ مدرسہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، دارالعلوم نہیں، یہ دارالبطون بنا رہا ہے، یعنی پیٹوں کے گھر بنا رہے ہیں۔ دارالبطون، بطن کی جمع بطون ہے، دارالبطون بنا رہے ہیں، اپنی اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، ملکیتیں بناتے ہیں مدرسوں کے نام پر۔ آج یو پی بہار میں آج جا کے دیکھ لو آپ، 10 بچے ہوں گے، 20 بچے ہوں گے، کہ دارالعلوم چل رہا ہے۔ دارالعلوم کا مطلب بھی نہیں جانتے، دارالعلوم کیسے کہتے ہیں؟ دارالعلوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف سے لے کے بخاری شریف تک کی پڑھائی ہوتی ہے، یہاں مکمل عالم بنائے جاتے ہوں، پڑھانے والے بھی ماہر ہوں، قابل ہوں، ایک دو نہیں، کم سے کم 8-10 لوگ ہوں، ایسے مدرسے کو دارالعلوم کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کل تو 10 بچے پٹک دیے، حفظ پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، یہ 20، ایک آدھ 2 درجے کے شروع عربی والے پڑھ رہے ہیں کہ صاحب دارالعلوم چل رہا ہے۔ یہ کیا طریقہ اپنا رکھا ہے لوگوں نے؟ دارالعلوم بنا کے دارالعلوم کے نام سے لوگ چندے اگاتے ہیں، جبکہ دارالعلوم وہی ہے جو الف سے لے کر بخاری شریف تک جہاں تعلیم ہوتی ہو، جہاں پڑھانے والے بڑے بڑے ماہر عالم ہوں، کم سے کم 8-10 ہوں یا 5 تو ہوں کم سے کم پڑھانے والے عالم بڑھیا، اور پڑھنے والے بھی 50-60 وہ عالم ہوں، جو پڑھنے والے عالم ہوں 50-60 تو اس درجے میں۔ اب کیا 8-10 بچے ہوتے ہیں، 4 اس درجے میں، 4 اس درجے میں، 15-20، اور کا حساب دارالعلوم چل رہا ہے۔ تو آج زکوٰۃوں کا جو مصرف ہے وہ صحیح جگہ نہیں ہو پا رہا خرچ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، بے شک صدقات فقیروں کے لیے، مساکین کے لیے اور عاملین کے لیے۔ اور بھی اللہ نے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ، اپنے سبیل مسافروں کے لیے، غارمین کے لیے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دینا چاہیے، بے شک صدقات فقیروں کے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے اور غارمین کے لیے، مسافروں کے لیے ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ان سب کے جو حق ہے لے کر کے بس دارالعلوم کے نام سے یا کسی تنظیم کے نام سے لے کر کے ہیلہ شرعی کر کے جائز کر کے بس تنخواہیں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے تو پھر کچھ بھی ہیلہ شرعی کر کے کچھ بھی جائز کر، کچھ بھی جائز بنا لو، پھر تو جو چاہو جائز بنا لو کہ صاحب ہیلہ شرعی کر لیا تھا۔
ہیلا ایسے ہیلے ہونے لگیں گے تو ہو جائے گا کام، پھر تو قوم کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ان دارالعلوم میں ہی چندہ دیں جہاں کم سے کم 200 150 بچے پڑھتے ہوں، علم کے یعنی عالم بنتے ہوں، وہیں پر زکوٰۃ دیں آپ، کہ کم سے کم 100 بچے تو ہوں باہر کے رہنے والے، یا کم سے کم 50-60 تو عالم بننے والے ہوں۔ اب جب 8-10 بچے ہوں وہ بھی شروع کے 1-2 درجے کے پڑھنے والے ہیں، وہاں دارالعلوم نام رکھ دیا اس کا۔ کوٹا میں دیکھ لو آپ ایسے دارالعلوم مل جائیں گے کہ 2 درجے کے بچے ہوں گے، 3 درجے کے بچے ہوں گے، بخاری شریف کوئی پڑھانے والا ہوگا نہیں، نام اس کا دارالعلوم ہے۔ یا کوٹا میں آپ کو مل جائیں گے، اور بھی جگہ مراد آباد، رامپور، ادھر سائڈ میں تو بہت جگہ ہیں، میں جاتا آتا رہتا ہوں۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ایسی جگہ آپ چندہ دیں کہ آپ خود دیکھ کر آئیں نظام حق سے چل رہا ہے، ایمانداری سے چل رہا ہو تو آپ بالکل چندہ دیں جا کر کے، اور دیکھ لیں کہ ہاں یہاں سب کمیٹی والے ایماندار ہیں۔ جیسے الحمدللہ میں کوٹا آتا رہتا ہوں تو میں نے جو دیکھا ہے چمبل گارڈن میں وقف جو دارالعلوم غوثیہ رضویہ، وہ ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے، بہت ایماندار۔ وہ لوگ چائے ناشتہ بھی اپنے ہی پیسوں کا کرتے ہیں، کمیٹی والے وہ اپنے پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اسی کا جب کبھی بات ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے تو اسی میں سے وہ چائے ناشتہ کرتے ہیں، مدرسے کا ایک پیسہ نہیں کھائیں گے۔ ایسے دارالعلوم جو ایمانداری چل رہا ہو تو وہاں چندہ ضرور دینا چاہیے۔ جیسے وگیان نگر ہے، وہاں کا نظام بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے، ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے، نوری جامع مسجد کا۔ جو جہاں کہیں ایسے ایمانداری سے لوگ چلاتے ہوں بالکل آپ چندہ دیں، لیکن پہلے اچھی طرح دیکھ لیں، سمجھ لیں، خود جا کر کے سمجھ لیں، دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہی چندہ دیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے، ایک مشورہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کچھ ایسا مدرسہ قائم کرے، ہاں مکتب یا مدرسہ یا ٹریننگ سینٹر جس میں لوگ نماز سیکھیں، وضو کے طریقے سیکھیں، غسل کے طریقے سیکھیں، اذان دینے کے طریقے سیکھیں۔ آج اذان بھی عجیب عجیب ڈھنگ سے دی جاتی ہے، عجیب عجیب ڈھنگ سے کہ اذان سننے کے بعد آدمی کا دل نہیں لگے گا اذان سننے میں۔ بھائی اذان اس طریقے سے دی جائے کہ سننے میں دل لگے۔ تو میرا بہت سے ٹائم سے ارادہ ہے کہ ایسا کچھ سینٹر کھولا جائے کہ جس میں اذان دینے کا طریقہ سکھایا جائے لوگوں کو، اور وضو کے غسل کے طریقے بتائے جائیں، اور کچھ دعائیں اور جو سنتے ہیں وہ مطلب کے معنی مطلب کے ساتھ یاد کرا دی جائیں، تاکہ ضروری باتوں سے مسلمان جو بوڑھے ہو گئے، 50 سال کی جن کی عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، کہیں جا نہیں سکتے، ان لوگوں کو سکھایا جائے۔ کیونکہ بہت سے لوگ عمر ہو جاتی ہے، تحیات صحیح سے نہیں پڑھ پاتے، مخرج سے قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ تو آپ سے میری اپیل ہے کہ اگر کوئی بندے ایسے ہوں جو زمین دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ہی نام زمین رکھیں، اپنے نام زمین رکھیں۔ پر اس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سب پلاٹ مل جائے، یا تو پلاٹ سستا ہو تاکہ ہم خرید سکیں، اور اس میں ہمارا یہ ارادہ ہے، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی وہ تعلق نہیں ہے اس طرح کا۔ یہ آج کل کے اختلافات ہیں، دیوبندی بریلوی اہل موجود ہے، ان سے ہمارا کوئی وہ نہیں، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ مطلب ہے کہ اہل سنت والجماعت جو 14 سال سے جو جماعت ہے ہم اسی سے منسلک ہے، جس میں حضرت خواجہ غنی اجمیری ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء، یہ سب اہل سنت والجماعت میں ہیں، جتنے بھی ولی ہیں۔ ہمارا تعلق اولیاء کرام سے ہے اور اہل بیت سے ہے، صحابہ کرام سے ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کسی کو بلا وجہ کافر نہ کہا جائے، جو اختلاف چل رہا ہے چلتے رہیں، ان اختلافوں سے کوئی وہ نہ رکھا جائے، کیونکہ اختلاف میں پڑھنے سے پھر آدمی کے دماغ میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ کام نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سے اپیل ہے، کوئی اگر ایسی زمین ہو، پلاٹ ہو کوٹا میں، تو ہمیں خبر کریں یا ہم اس کو خرید سکیں، اگر اس لائق ہوں، کم پیسے میں مل جائے۔ یا کوئی اللہ کا بندہ دینے والا ہو تو وہ بھلے اپنے ہی نام کرا کے دے دے، تاکہ ہم اس کو چلا سکیں، اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ اب دارالعلوم تو بہت کھل گئے، میں دارالعلوم کھولنے کی ضرورت نہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کچھ ایسا خاص کام ہو جائے جو اس کی ضرورت ہے، جیسے اذان صحیح سکھائی جائے، اذان دینا سکھایا جائے، بچوں سے لے کر بوڑھے تک کو اذان دینا سکھایا جائے، وضو کے اور غسل کے طریقے سکھایا جائے، نماز پڑھنے کے طریقے سکھائے جائیں، کچھ صورتیں یاد کرا دی جائیں، اور مخرج سکھایا جائے، یعنی کچھ قرات پڑھا دی جائے تاکہ وہ صحیح طرح سے مخرج کی ادائیگی کر سکیں، کچھ اردو کتابیں پڑھا دی جائیں تاکہ وہ آگے چل کے کہیں اور جا کے پڑھ سکتا ہوں، اردو کی کتابیں یا شروع کی جو کتابیں ہیں، یا کچھ ایسا ٹریننگ کر دیا جائے اس کو، تاکہ وہ کہیں آگے جا کے پڑھ سکتا ہو۔ اور یہ مزاج بنایا جائے کہ کسی کو بلا وجہ کافر نہ کہا جائے، جو اختلاف چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے، نہ کھینچا کھانچی کی جائے کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس نے یہ لکھا اس نے وہ لکھا۔ سب کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں، اب یہ کب تک بتا کے قوم کو گمراہ کریں گے ہم لوگ؟ بھائی 1000 سال سے پہلے کے عالموں کی کتابوں میں غلطیاں مل جاتی ہیں، 500 سال پہلے کے عالموں کی کتابوں میں غلطی، چاروں اماموں میں بھی اختلاف ہے، تو کیا چاروں اماموں کے اختلاف ہم بتاتے رہیں گے کہ ان میں یہ اختلاف ہے ان میں اختلاف ہے؟ ایسے کب تک ہم یہ اختلاف بتائیں گے؟
اور ان کتابوں کو کوئی پڑھتا بھی نہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ آدمی ملتی بھی نہیں ہے، بہت کم ہوتی ہیں تعداد ان کی۔ اس لیے میری یہ ایک گزارش ہے آپ سے، اپیل ہے کہ قرآن کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ کے رسول نے آخری حج میں فرمایا ہے، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اطرت یعنی اہل بیت۔ فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضور نے مضبوط تھامنے کا فرمایا کہ مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، میں خود آتا رہتا ہوں کوٹا راجستھان میں ایک بھی مسجد میں کہیں قرآن کی تفسیر کوئی عالم نہیں سناتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن، ایک میری عزت یعنی اہل بیت۔ ایک بھی مسجد میں راجستھان میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی تفسیر سنا رہا قرآن کی، یا اس نے ایک پارے کی بھی تفسیر سنائی ہو۔ ہاں بھوپال میں ضرور 89 مسجدوں میں علماء دیوبند نظمہ سناتے ہیں، لیکن وہ سننے والے کم ہیں۔ وہ ایک جماعت میں ایسی ہے، وہ 4 کتابیں ان کی ممبر پہ رکھی رہیں گی، بس اسی کو سنیں گے، باقی تفسیر سنتے نہیں ہیں۔ بھوپال کے اندر یہ کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ علماء دیوبند تو سنا رہے ہیں، ندوے والے بھی سنا رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی علی قدر حسینی صاحب ہیں، حضرت مولانا فیاض صاحب فلاحی صاحب ہیں، حضرت مولانا شرافت صاحب ندوی ہیں، بہترین مقرر ہیں، بڑے مقرر ہیں۔ حضرت مولانا مفتی کلام قاسمی صاحب ہیں، حضرت مولانا سید مشتاق صاحب مدنی ہیں جو قاضی شہر ہیں، یہ سب قرآن کی تفسیریں سناتے ہیں، لیکن وہ سننے والے آپ دیکھو کہ کہیں 20 ملیں گے، کہیں 25، کہیں 50، جبکہ بھوپال میں بڑی تعداد ہے لیکن وہ نہیں سنتے ہیں۔ وہ صرف 4 کتابیں ان کی سنتے ہیں، جس کو انہوں نے کمل کو سے درجہ دیکھا ہے، جیسے قرآن، زبور، توریت، انجیل 4 آسمانی کتابیں، ایسی وہ 4 کتابیں ان کی ہر جگہ ملتی رہیں گی، ہر ممبر پہ ملیں گی۔ بھائی ہم منع نہیں کر رہے کہ ان کو مت پڑھو، لیکن پہلے قرآن پڑھو نا۔ قرآن اول ہے کہ یہ 4 کتابیں اول ہیں جو ہر ممبر پہ بھوپال میں ملیں گی، ہر مسجد میں ملیں گی۔ بھائی کیا ہے 4 کتابوں کو درجہ دے دیں گے؟ کیا مسلمانوں کو ان 4 کے علاوہ آپ اور کتابیں نہیں سناؤ گے؟ سب سے پہلے قرآن ہے، پھر حدیث پاک ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف میں ماجہ اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ بھائی وہ کتابیں ہم منع نہیں کرے، غلط ہے، اس میں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن پہلے قرآن ہے، پہلے حدیث ہے، اور قرآن کی آیتیں اور حدیث تو ہر کتاب میں مل جائیں گی، شیعہ کی کتابیں مل جائیں گی اور قادیانی کی کتابیں مل جائیں گی۔ اگر کوئی کتاب اس میں قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث ہیں، تو اللہ ہم قادیانی کی کتاب میں بھی دکھا دیں گے، شیعوں کی کتاب میں بھی دکھا دیں گے، ہر فرقے کی کتاب میں قرآن اور حدیث وہ بھی لکھتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ قرآن کے برابر ہو گئی کتاب یا قرآن کا درجہ ہو اس کو دیا جائے۔ قرآن ہے، اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ تو میں بس اتنا کہتا ہوں کہ اگر آپ کو تفسیر سننا ہے، اگر میں کہوں گا ان کی پڑھو تو کہیں گے دیوبندی کی بتائی، میں کہوں ان کی پڑھو کہ بریلوی کی بتائی، بریلوی ناراض ہو جائے گا، بریلوی کی بجائے دیوبندی ناراض ہو جائے گا، اہل حدیث کی بجائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے دونوں، اور دیوبندی کی بجائیں گے اہل حدیث۔ یہ ہر طبقہ اپنے عالم کی تفسیر سننا چاہتا ہے، سب نے اپنی اپنی تفسیریں لکھوا دی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ 150 سال پرانے علماء کی تفسیریں پڑھ لو، کوئی اختلاف ہی نہیں ملے گا۔ 150 شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر پڑھ لو، اور یا تو میں 2 تفسیر آپ کو بتاتا ہوں، ایک اس طبقے کی، ایک اس طبقے کی، ان تفسیروں کو پڑھو۔ مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن بہت لاجواب تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے، مفتی شفیع صاحب نے کئی جلدوں میں لکھی ہے معارف القرآن، اسے میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ اور ایک حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کی تبیان القرآن بہت بہترین تفسیر ہے، ایک اس طبقے کے، ایک اس طبقے کے، ان دونوں کی تفسیر آپ پڑھ لو، دونوں کی تفسیر دیکھو، بہترین تفسیر ہیں دونوں کی۔ اگر اس زمانے میں لیٹسٹ میں دیکھ رہا ہے 40 سال پرانی تفسیروں میں یا ابھی لیٹسٹ میں، تو یہ 2 تفسیر دیکھ لو۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں آپ یہ بھی نہیں چاہ رہے تو آپ 150 سال پیچھے جاؤ، ان کی تفسیریں آپ پڑھ لو، جو اختلافی نہ ہو، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث۔ یہ سب سے بڑا سردرد آج ہمارا بنا ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث، کہ اگر دیوبندی پڑھیں گے تو بریلوی نہیں سنیں گے، بریلوی کی کتاب پڑھیں گے تو دیوبندی نہیں سنیں گے، پھر اہل حدیث نہیں سنیں گے، اہل حدیث نہیں پڑھیں گے تو دونوں نہیں سنیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سردرد ہے، اس لیے سردرد کو ختم کرنا ہے تو 150 سال پرانے علماء کی کتابیں پڑھو، یہی نظام بناؤ کہ اختلاف کیسے ختم ہو۔ جب تک اختلاف ختم نہیں ہوگا ہمارے اندر ترقی نہیں ہوگی۔ حضرت حافظ ملت نے کہا تھا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت، اختلاف موت۔ ہاں اختلاف ہو تو دائرے میں ہو کہ کنٹرول ہو سکے، یعنی اتنا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو لٹ چلائے، اتنا ہو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میری طرف بلاؤ حکمت سے اور اچھی باتوں سے، اور اللہ فرمایا وجادلوا باللتی احسن۔ اگر اختلاف ہو جائے، کوئی مجادلے والی بات ہو جائے تو اللہ نے فرمایا اس میں بہت اچھا طریقہ اپناؤ۔ اگر اختلاف ہو بھی جائے تو مہذبانہ طریقہ اپناؤ، معذبانہ نہیں، مہذبانہ طریقہ، تاکہ سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر مجادلے والی بات آ جائے تو بہت اچھا طریقہ اپناؤ، یعنی اچھا طریقہ اپنا کر اس مسئلے کو حل کرو۔ اور ایک اور قرآن کی آیت میں بتا کر ختم کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے
تو اللہ اس کے رسول کی طرف پڑھو، یعنی قرآن میں اور حدیث پاک میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو. ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے اور حدیث پاک میں ہے. اللہ نے یہی اس قرآن میں فرمایا کہ جب کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو قرآن میں اور حدیث میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو. فردوا الی اللہ رسول ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ نے فرمایا قرآن میں اور حدیث میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی سب سے بہتر تعویل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.